بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج آپ کے ساتھ حضرت ایوب علیہ السلام کے حالات و واقعات شیئر کریں گے۔ حضرت ایوب علیہ السلام انتہائی راست باز، خدا ترس اور نیک انسان تھے۔ اتنے دولت مند تھے کہ اہل مشرق میں وہ سب سے بڑھ کر تھے۔ ایک روز خدا کے فرشتے حاضر ہوئے اور ان کے ساتھ شیطان بھی آیا۔ اللہ رب العزت نے اس محفل میں اپنے بندے حضرت ایوب علیہ السلام پر فخر کا اظہار کیا۔ شیطان نے کہا، آپ نے اسے جو کچھ دیا ہے اس کے بعد وہ شکر نہ کرے گا تو اور کیا کرے گا؟ ذرا ان سے یہ نعمتیں چھین کر تو دیکھیں، پھر کیا ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے کہا، اچھا، اس کا سب کچھ تیرے اختیار میں دیا جاتا ہے، لہٰذا ان کی ذات کو کوئی نقصان نہیں پہنچانا۔ شیطان نے جا کر حضرت ایوب علیہ السلام کے تمام مال و دولت کا اور ان کے پورے خاندان کا صفایا کر دیا، انہیں ہر چیز سے محروم کر کے بالکل اکیلا کر دیا۔ مگر پھر بھی حضرت ایوب علیہ السلام کا دل صبر سے بھرا رہا، ان کی زبان پر شکوہ تک نہ آیا۔ انہوں نے خدا کو سجدہ کیا اور کہا، اے اللہ، یہ سب کچھ تو نے ہی دیا تھا، اب اگر واپس لے لیا تو شکوہ کیسا؟ ایک روایت میں ہے کہ ایک دن ویسی ہی محفل تھی، اس محفل میں فرشتے بھی تھے اور شیطان مردود بھی۔ اللہ رب العزت نے شیطان سے کہا، دیکھ لے ایوب علیہ السلام کیسا راست باز انسان ثابت ہوا ہے۔ شیطان نے کہا، ذرا اس کے جسم پر مصیبت ڈال کر دیکھیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، جا، اسے تیرے اختیار میں دے دیا گیا، مگر اس کی جان محفوظ رہے۔ یہ سن کر شیطان واپس ہوا۔ اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو تلوے سے اوپر تک دردناک پھوڑوں سے دکھ دیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے متعلق مزید کہا جاتا ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ابتدا میں مال و دولت، جائیداد، شاندار مکانات، سواریاں، اولاد، خادم اور بہت کچھ عطا کر رکھا تھا۔ پھر اللہ رب العزت نے انہیں پیغمبرانہ آزمائش میں مبتلا کیا۔ یہ سب چیزیں ان کے ہاتھ سے نکل گئیں۔ جسم میں بھی ایسی بیماری پھوٹ پڑی جیسے جزام ہوتا ہے کہ جسم کا کوئی حصہ سوائے زبان اور دل کے اس بیماری سے نہ بچا۔ وہ اس حالت میں بھی زبان اور دل کو اللہ کی یاد میں مشغول رکھتے اور شکر ادا کرتے رہتے تھے۔ اس شدید بیماری کی وجہ سے سب عزیزوں، رشتہ داروں، دوستوں اور پڑوسیوں نے ان کو الگ کر کے بستی سے باہر ایک ویران جگہ پر رہائش دے دی۔ کوئی ان کے پاس نہ جاتا تھا، صرف ان کی بیوی رحمہ ان کی خبر گیری کرتی تھی، جو حضرت یوسف علیہ السلام کی بیٹی یا پوتی تھی۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا مال و دولت سب کچھ ختم ہو گیا۔ ان کی زوجہ محترمہ محنت مزدوری کر کے اپنے اور ان کے لیے رزق فراہم کرتی اور ان کی خدمت کرتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے زیادہ سخت بلائیں اور آزمائشیں انبیاء کو پیش آتی ہیں، اس کے بعد دوسرے صالحین کو درجہ بدرجہ۔ ایک روایت میں ہے کہ ہر انسان کی مشکل اور آزمائش اس کی دینی علامت اور مضبوطی کے اندازے پر ہوتی ہے۔ جو دین میں جتنا زیادہ مضبوط ہوتا ہے اتنی ہی اس کی آزمائش و مشکل زیادہ آتی ہے، تاکہ اس مقدار سے اس کے درجات اللہ رب العزت کے نزدیک بلند ہوں۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے انبیاء کرام میں دینی صلاحیت اور صبر کا ایک امتیازی مقام عطا فرمایا تھا، بالکل ایسے ہی جیسے حضرت داؤد علیہ السلام کو شکر کا ایسا ہی امتیاز دیا تھا۔ مصیبتوں پر حضرت ایوب علیہ السلام ضرب المثل ہیں۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو مال و اولاد سب دنیا کی نعمتوں سے خالی کر کے آزمائش فرمائی تو انہوں نے اللہ رب العزت کی یاد اور عبادت میں اور زیادہ محنت شروع کر دی اور اللہ رب العزت سے عرض کیا، اے میرے پروردگار، میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں کہ تو نے مجھے مال و دولت اور اولاد عطا فرمائی، جس کی محبت میرے دل کے ایک ایک عضو پر چھا گئی۔ پھر اس پر بھی تیرا شکر ادا کرتا ہوں کہ تو نے مجھے ان سب چیزوں سے فارغ اور خالی کر دیا۔ اب میرے اور تیرے درمیان حائل ہونے والی کوئی چیز باقی نہیں رہی۔ جب
حضرت ایوب علیہ السلام کا مال و دولت اور ان کے سب جانور ختم ہو گئے اور آپ شدید مصیبتوں میں مبتلا ہوئے۔ آپ سخت جسمانی تکلیف میں بھی گرفتار ہوئے۔ لوگ آپ کے پاس آتے ہوئے گھبراتے تھے، بستی سے باہر ویران جگہ پر پڑے رہتے اور شکایت کا ایک لفظ بھی زبان پر نہ لاتے۔ آپ کی بیوی انتہائی نیک خاتون تھی، انہوں نے آپ کی بڑی خدمت کی۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے ماننے والوں کی تعداد دن بدن بڑھتی جا رہی تھی۔ لوگ جوک در جوک ان کے پاس آتے اور ایمان کی دولت سمیٹتے۔ حاجت مند اپنی حاجتیں پوری کر کے جاتے۔ آپ کا نام ہر طرف مشہور ہوا، ہر طرف آپ کا چرچا ہونے لگا، ایمان والوں کی تعداد بڑھنے لگی۔ مگر کچھ لوگ جو آپ کو جانتے تھے، آپ کی ہستی کو صرف بادشاہی سمجھتے تھے، مگر ان کا یہ خیال تھا کہ آپ بادشاہی ہی نہیں رکھتے، آپ کے پاس دولت ہے مگر دل میں دولت کی محبت نہیں۔ اللہ رب العزت نے آپ کو ہر چیز عطا کر رکھی ہے، مگر آپ سر جھکا کر اپنے رب کی شکر گزاری میں مصروف رہتے ہیں۔ لوگوں کے دلوں میں یہ بات بیٹھ چکی تھی کہ خدا حضرت ایوب علیہ السلام کی مدد کرتا ہے، ان پر عنایت کرتا ہے، اس لیے آپ علیہ السلام خدا سے محبت کرتے ہیں اور اس کی عبادت کرتے ہیں۔ ان پر خدا کا احسان ہے اور اس امتحان میں ان کا امتحان ہے، وہ اپنے خدا کا احسان مانتے ہیں اور اپنے امتحان میں پورے اترتے ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ ایک روز فرشتے تحسین و آفرین کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ ایوب علیہ السلام خدا کا کتنا فرما بردار اور عبادت گزار بندہ ہے اور وہ خدا سے کتنی محبت کرتا ہے۔ شیطان نے یہ سنا تو جل بھن کر رہ گیا، اس سے فرشتوں کی یہ تعریف ایک آنکھ نہ بھائی، وہ غصہ سے آگ بگولا ہو گیا۔ اس نے کہا خدا نے ایوب علیہ السلام پر بڑا انعام و اکرام کیا ہے، اسے ہر نعمت عطا کی ہے، بے حساب مال و دولت دے رکھا ہے، مال مویشیوں کی بہتات ہے، زر جواہرات اور سکے موجود ہیں۔ دنیا کی کون سی نعمت ہے جو اسے حاصل نہیں؟ اگر وہ اس پر شکر ادا کرتا ہے تو یہ بڑی بات نہیں، وہ خدا کا نیک اور عبادت گزار بندہ ہے۔ اگر خدا اس پر کوئی مصیبت ڈالے تو وہ خدا کے خلاف منہ سے کفر نکالنے میں دیر نہ کرے۔ یہ سب خوشحالی کی باتیں ہیں۔ پھر اس شیطان مردود نے اللہ رب العزت سے کہا، اے میرے رب، تو اس سے ہر نعمت چھین کر دیکھ، وہ کفر کرنے لگے گا۔ اللہ رب العزت نے کہا، اس کا سب کچھ تیرے اختیار میں دیا جاتا ہے، البتہ اس کی جان کو کوئی نقصان نہیں پہنچانا۔ اللہ رب العزت سے اجازت پا کر شیطان مردود اپنے کام میں لگ گیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے کہ اتنے میں ایک نوکر دوڑتا ہوا آیا اور کہنے لگا، اے آقا، آسمان سے ایک آگ نازل ہوئی ہے، اس آگ نے آپ کے سارے باغات اور کھیت جلا کر راکھ کر دیے ہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے سنا تو اطمینان سے جواب دیا، اللہ کا شکر ہے، اس کی دی ہوئی چیز تھی، اس نے واپس لے لی، وہ قادر مطلق ہے، سب کچھ اس کے اختیار میں ہے۔ یہ صبر ایوب علیہ السلام کے امتحان کا آغاز تھا۔ جب آپ کے باغات جل کر تباہ ہو گئے اور کچھ نہ بچا تو آپ کے ماننے والوں کو بہت افسوس ہوا۔ ہر طرف اس غم سے بھرے واقعہ کی باتیں ہونے لگیں۔ یہ بہت بڑا حادثہ تھا، مگر حضرت ایوب علیہ السلام کے ماتھے پر بل تک نہ آیا۔ وہ انتہائی صبر کا مظاہرہ کر رہے تھے۔ لوگ طرح طرح کی باتیں کر رہے تھے، کوئی کہتا یہ کام دشمن کر سکتا ہے، کوئی کہتا یہ کسی برا چاہنے والوں کا ہی کام ہو سکتا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام تو کسی سے دشمنی یا عداوت نہیں رکھتے، کوئی کسی پر شرارت کا الزام لگاتا، غرض جتنے منہ تھے اتنی ہی باتیں ہو رہی تھی۔ بصرہ میں اس واقعہ پر کوہرام مچا ہوا تھا۔ اب سب لوگ کھڑے اس راہ کو ہوا میں اڑتا ہوا دیکھ رہے تھے۔ اس ساری بستی کی رونق کو برباد کر دیا تھا۔ کسی کے رونے کی آواز آتی تو کوئی خاموش آنکھوں سے تباہی کا منظر دیکھتا۔ ایک سرسبز وادی اور بارونق مقام پل بھر میں کوہرام گاہ بن کر رہ گیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک قاصد آیا اور کہنے لگا، آقا، بیل حل میں جتے ہوئے تھے اور گدھے ان کے پاس چر رہے تھے کہ اتنے میں قوم سبا کے لوگ آئے اور ان پر ٹوٹ پڑے۔ وہ سب جانوروں کو ہنکا کر اپنے ساتھ لے گئے۔ انہوں نے غلاموں پر بھی حملہ کر دیا۔
میں اکیلا ہی بچ نکلنے میں کامیاب ہوا ہوں۔ وہ قاصد ابھی اتنا کہہ ہی پایا تھا کہ ایک اور قاصد آ کر کہنے لگا، خدا کی آگ آسمان سے نازل ہوئی، اس آگ نے تمام ملازموں کو جلا کر بھسم کر دیا ہے، صرف میں اکیلا ہی بچ سکا ہوں۔ ابھی وہ قاصد اتنا کہہ ہی پایا تھا کہ ایک اور قاصد آ کر کہنے لگا، آقا دشمن کے 3 غول آئے، انہوں نے ہلہ بول دیا اور وہ تمام اونٹوں کو بھگا کر لے گئے، انہوں نے سب لوگوں کو زخمی اور قتل کر دیا ہے، صرف میں بچ کر نکل سکا ہوں۔ وہ قاصد ابھی خاموش ہوا ہی تھا کہ اتنے میں ایک اور قاصد آ گیا۔ وہ بری طرح ہانپ رہا تھا، اس کا سانس پھولا ہوا تھا، چہرہ خوف کی وجہ سے زرد پڑ چکا تھا۔ وہ قاصد بولا، آقا آپ کے بیٹے اور بیٹیاں جس گھر میں بیٹھ کر کھانا کھا رہے تھے وہ گھر تباہ و برباد ہو گیا، ایک تیز آندھی چلی اور اس گھر کے چاروں کونوں کو اکھاڑ کر زمین پر گرا دیا، وہ سب ملبے تلے دب کر ہلاک ہو گئے۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے یہ سنا، بڑے اطمینان سے اپنے قاصد کی طرف دیکھا، ان کے چہرے پر اطمینان ہی اطمینان تھا۔ قاصد یہ دیکھ کر حیران ہوا کہ ان کا سب کچھ تباہ و برباد ہو چکا تھا، ان کی دولت لٹ چکی تھی، کھیت اور باغات جل کر راکھ ہو چکے تھے، مال مویشی سب ہلاک اور چوری ہو گئے تھے، بچے ہلاک ہو چکے تھے، مگر حضرت ایوب علیہ السلام کے چہرے پر کوئی دکھ نہ تھا، وہ پرسکون اور مطمئن تھے۔ وہ فوراً زمین پر سجدہ ریز ہو گئے، اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنے لگے اور کہنے لگے، اے پروردگار، یہ سب کچھ تیرا ہی عطا کیا ہوا تھا، یہ سب مال و دولت اور اولاد تم نے ہی مجھے عطا کیا تھا، اب تم نے اپنی امانت واپس لے لی، میں خالی ہاتھ دنیا میں آیا تھا اور مجھے خالی ہاتھ ہی دنیا سے جانا ہے، اے اللہ پاک تیرا نام مبارک ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑا، انہوں نے اس عظیم نقصان پر انتہائی صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا۔ نبی اور نبوت کا مقام تو بڑا اعلیٰ و عرفہ ہوتا ہے، جسے اللہ رب العزت اپنے بندوں کو ہدایت کے لیے چن لیتا ہے، اس پر وحی آتی ہے، خدا نبی سے براہ راست ہم کلام ہوتا ہے، اور یہ نبی ہی ہے جس پر خدا کتاب اور نئی شریعت نازل کرتا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی آزمائش کا دور شروع ہو چکا تھا، ایک کے بعد ایک آزمائش آتی چلی گئی، مگر آپ نے صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑا، آپ علیہ السلام ہر حال میں اپنے رب کا شکر ادا کرتے رہے۔ پھر یوں ہوا کہ حضرت ایوب علیہ السلام سخت بیمار پڑ گئے، آپ کے جسم پر آبلے پڑ گئے، ان سرخ آبلوں میں سے بدبودار پانی رسنے لگا، جس کی وجہ سے آپ کو بہت تکلیف ہوتی۔ یہ تکلیف آپ نے کئی دن تک برداشت کی۔ جب زخم پر پرانے ہوئے تو ان میں کیڑے بھی پڑ گئے، جنہوں نے آپ کے جسم کو کھانا شروع کر دیا۔ اس حالت میں کسی نے آپ کا ساتھ نہ دیا، صرف آپ کی زوجہ مطہرہ بی بی رحمہ اس مشکل وقت میں آپ کے ساتھ رہی۔ وہ اپنی حویلی چھوڑ کر آپ کے ساتھ جنگل میں رہنے لگی۔ بیماری نے آپ کو کہیں کا نہ چھوڑا، یہاں تک کہ ہلنے جلنے سے بھی معذور ہو گئے۔ آپ ہر وقت لیٹے ہی رہتے اور آپ کا ہر کام آپ کی زوجہ مطہرہ رحمہ بی بی کرتی۔ دن بدن تکلیف میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا، مگر آپ نے صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑا، اس حال میں بھی اللہ کا شکر ادا کرتے رہے، شکایت کا ایک لفظ بھی زبان پر نہ لائے۔ اگر کوئی کیڑا آپ کے زخم سے نیچے گر جاتا تو آپ اٹھا کر اسے دوبارہ اپنے زخم میں رکھ لیتے اور فرماتے، خدا نے تیرا رزق میرے جسم میں پیدا کیا ہے، اس لیے تم زخموں کے اندر رہو۔ جب آپ علیہ السلام کے جسم میں تکلیف بہت بڑھ جاتی تو ٹھیکرا اٹھا کر آہستہ آہستہ اپنے جسم کو کھجانے لگتے، کھجانے میں یہ احتیاط بھی کرتے کہ کہیں کوئی کیڑا اس کی زد میں آ کر ہلاک نہ ہو جائے یا نیچے نہ گر جائے۔ آپ کی زوجہ مطہرہ بی بی رحمہ مسلسل آپ کی خدمت میں لگی رہتی اور محنت مزدوری کر کے آپ کی کفالت کرتی۔ صرف آپ ہی ایسی ہستی تھی جنہوں نے اب تک حضرت ایوب علیہ السلام کو تکلیفوں اور مصیبتوں کے اس دور میں تنہا نہیں چھوڑا۔ پھر اللہ رب العزت نے آپ کو اس تکلیف سے نجات دی اور آپ دوبارہ صحت یاب ہو گئے۔ یوں آپ علیہ السلام کی آزمائش کا دور ختم ہوا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو پہلے سے بھی زیادہ مال و دولت دیا، آپ کو اولاد بھی دی، جو آپ کے صبر اور شکر کا انعام تھی۔ ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ بہت شکریہ۔